کہ یا الہی نصیب جگہ دے رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یخشی اللہ من عباده العلماء. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ. صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم. معزز موقر علماء کرام اور بزرگوں اور عزیز دوستوں، پردہ نشی ماں اور بہنیں، میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ میرا نمبر بھی نہیں آئے گا. علماء کرام کی اتنی لمبی چوڑی فہرست ہے، اگر سارے علماء 5-5 منٹ بھی بات کریں گے تو رات ختم ہو جائے گی. لیکن علماء کے قسمت میں اگر عوام کو تولا جائے تو علماء کے بنسبت عوام یعنی 1% بھی نہیں ہے. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو یہاں آنے کی توفیق عنایت فرمائی وہ آیا ہے. دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے آنے کو قبول فرمائے، اور جو علماء کرام بیان کر چکے ہیں یا بیان کریں گے ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اصل بات ہے عمل کا. بولنا تو ہر کوئی کہہ دیتا ہے، لیکن بول کر اس پر عمل کرنا اصل چیز ہے. مجھے تاثرات بیان کرنا ہے، تقریر وغیرہ مجھے کرنا بھی نہیں ہے. آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ آقا نامدار تاجدار مدینہ جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے، 40 سال کے بعد جو اللہ نے ان کے اوپر وحی نازل فرمایا، سب سے پہلے علم کی تعلیم دیا اور کہا کہ محمد تم پڑھو. تو انسان کے لیے سب سے ضروری چیز وہ علم ہے، اور علم کے ساتھ ساتھ عمل ہے. جانکاری ہو اور عمل نہ ہو تو ہمارا سننا اور زندگی گزارنا سب بیکار ہے. آپ لوگ سنے ہوں گے کہ جب قرآن مقدس نازل ہوا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَانذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم اپنے رشتہ داروں کو، کنبوں کو، خاندان والوں کو سب سے پہلے دین کا پیغام سناؤ. اسی لیے کہا گیا کہ پہلے اپنے گھر سے دین کا کام شروع کرنا چاہیے، ورنہ تو لوگ کہیں گے کہ خود تو تمہارے گھر میں عمل، تمہارے اولاد ٹھیک نہیں ہے اور چلا ہے دوسروں کو تبلیغ کرنے. اسی لیے سب سے پہلے آقا نامدار تاجدار مدینہ جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان والوں کو لے کر کوہ یعنی صفا کے پیچھے فرمایا کہ اگر میں تم کو یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر جرار ہے جو تم پر حملہ آور ہے، حملہ کرنے والا ہے، تو تم میری بات مانو گے؟ سبوں نے یک زباں ہو کر کہا کہ ہم اے محمد تمہاری بات کو تسلیم کریں گے. کیوں تسلیم کریں گے؟ ابھی آپ کے اوپر نبوت نہیں ملی تھی، آپ کو قرآن نازل نہیں ہوا تھا، لیکن بچپن سے آپ کے عادات و اخلاق عرب کے سرداروں کے سامنے تھا، اپنے رشتہ داروں کے سامنے. آپ کو بچپن سے
عرب کے لوگ اپنے خاندان والے، اپنے عزیز و اقارب کیا کر کے بلاتے تھے؟ صادق الامین، سچ کہنے والا اور امانت رکھنے والا۔ سارے لوگ بیک وقت یہ کہا کہ ہم آپ کی باتوں کو مانیں گے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان والوں سے، اپنے کنبہ والوں سے عہد و پیمان لے لیا، پھر اس کے بعد اللہ کے احکامات کو سنانے لگے، وہی خاندان والے، وہی رشتہ دار، وہی چچا وغیرہ آپ کے دشمن ہو گئے۔ ابو لہب، آپ نے سنا ہوگا کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشخبری اس کے کانوں میں پڑی ہے تو اس نے جو باندی حضور کی پیدائش کا، اپنے بھتیجے کے پیدائش کا خوشخبری سنانا آئی تھی، اس باندی کو ابو لہب نے آزاد کر دیا، اور 40 دن تک وہ عرب کے لوگوں کے عزیز و اقارب کی مہمان نوازی کرتا رہا اپنے بھتیجے کی پیدائش کے سلسلے میں۔ لیکن دوستو بزرگوں، نتیجہ کیا ہوا؟ خود آپ کا چچا ابو لہب، آپ کا حقیقی چچا ابو لہب بھی چچا ہے، عتبہ، شیبہ اور سرداران قریش ایک دو مرتبہ نہیں، بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں آئے کہ اے محمد ابن عبداللہ، تم اگر ہماری باتوں کو مان لو گے، ہماری باتوں کا جواب دے دو گے، ہم تمہارے اوپر ایمان لے آئیں گے۔ اور حضور کا معجزہ، ابو لہب نے کہا کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے ابو جہل؟ حضور نے اشارہ کیا تو وہ کلمہ پڑھنے لگا۔ ایک دفعہ آیا کہ تو اگر چاند کو 2 ٹکڑا کر دے گا ہم ایمان لے آئیں گے۔ حضور نے اشارہ کیا، چاند 2 ٹکڑے ہو گئے۔ تو کہنے کا منشا یہ ہے کہ ابو جہل حضور کو دیکھا، ابو لہب حضور کو دیکھا، عتبہ حضور کو دیکھا، حضور کا زمانہ پایا، حضور کی مجلس میں بیٹھا، حضور کی گفتگو سنا، لیکن کیا ہوا؟ حضور کی باتوں کو سنا، اس پر عمل نہیں کیا۔ کیا ہوگا نتیجہ؟ جہنم میں جائے گا۔ اور بلال حبشی، کہاں حبشہ، کہاں سلمان فارسی، فارس سے رہنے والے، جو دور و دراز سے صحابہ کرام مشقت برداشت کر کے، تکلیف برداشت کر کے حضور کے خدمت میں آئے اور کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا، اسلام میں داخل ہو گئے اور اللہ کے حبیب پر ایمان لائے۔ اللہ نے قرآن مقدس میں پیشین گوئی دیا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ تو دوستو بزرگوں، کہنے کا منشا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ آپ کا محبوب ادارہ چند سال جب حافظ شاہ نواز صاحب مسجد تعمیر کر رہے تھے، بہت اچھا، بہت عمدہ، ایسا قربان صاحب ان کے ساتھ تھے، دونوں نانا اور ناتی کی مہربانی سے یہ عالی شان مسجد بنی۔ پہلے بھی ہم لوگ آئے تھے، تعاون تو پورے بابو جنگ والوں کا، سارے لوگوں کا رہا، لیکن اس کی نگرانی ان دونوں کے ماتحت ہوئی تو عالی شان مسجد بن گئی۔ اور آپ لوگوں کے تعاون اور اخلاص کے نتیجے میں کہ ایک مدرسہ بھی بن گیا۔ یہ مدرسے کا فائدہ آپ ہی لوگوں کو زیادہ ملے گا، آپ کے بچے پڑھیں گے اور آپ کے عزیز و اقارب کے بچے پڑھیں گے، اور دوستوں بزرگوں، انہی بچوں کے وجہ سے آپ کو ذریعہ نجات ہوگا۔ آج جو حافظ قرآن جو بچے ہوئے ہیں، اور اس کا ثواب کس کو ملے گا؟ آپ ہی کے محلے والوں کو۔ آپ کا جو 10 روپیہ، 20 روپیہ، 100 روپیہ، 200، 5 زکوٰۃ، فطرہ، صدقہ، خیرات کے پیسے سے یہ دور و دراز کے بچے علم دین حاصل کرنے آ رہے ہیں، اور یہ آج اس کا آپ کے پیسوں کا رزلٹ، نتیجہ آپ کے سامنے آئے گا۔ 4 سال کی مدت، اتنا ضخیم قرآن اللہ تعالیٰ، ابھی مفتی نقیب الامین صاحب نے اپنے تقریر میں کہے کہ اللہ نے اس امانت کو، پہاڑ کو کہا تم لے لو، زمین کو کہا لے لو، سب کے سب منع کر دیا۔
اور اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اگر ہم اس قرآن مقدس کو پہاڑ پر نازل کریں گے تو قرآن کے روم و دبدبہ کی وجہ سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے گا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک انسان جو معصوم بچہ جس کا 12 سال 14 سال 8 سال کے بھی بچے حافظ قرآن ہوتے ہیں، ان کے دلوں میں یہ قرآن کو سما دیا ہے. آپ لوگ دنیا دار ہیں، دنیاوی تعلیم جانتے ہیں. ناول کی کتاب جو ناول کا عادی ہوگا اور دوسری بات افسانہ نگار ہوگا، سب کتاب پڑھتے ہیں. اگر 2 دن کے بعد پوچھو کہ بھائی کل تم کیا پڑھے تھے اخبار میں، کیا لکھا تھا، وہ منوان نہیں بدل سکتا. لیکن قرآن پاک کا حافظ اگر جہاں سے پوچھو اور وہ وہاں سے پڑھے گا، اور نتیجہ یہ ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے حافظ قرآن کو کہ تو پڑھتا جا، اور جہاں وہ ناس کا آخری ناس ہوگا وہاں جنت کا دروازہ ہوگا. تفصیل میں جانا نہیں چاہتا میں، چونکہ حافظ صاحب نے مجھے یہاں پر اپنے مدرسے کا ممبر بھی بنا دیا ہے، اور بھی مفتی جمال صاحب بھی ہیں، مفتی ہمارے آصف اقبال صاحب بھی ہیں، خیر الدین صاحب، بہت سارے ہیں آپ لوگ دیکھتے ہوں گے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے اڑیسہ کے نمونہ اسلاف حضرت مولانا امیر شریعت حضرت مولانا محمد فاروق صاحب بھی اس کے سرپرست ہیں. ان تمام علماء کرام کے سرپرستی میں یہ ادارہ چل رہا ہے، اور اس کے یہ کامیاب ہونے کی دلیل ہے کہ اتنے کم وقت میں اتنا یعنی کامیاب ہوا کہ 4 سال کے عرصے میں حافظ قرآن یہاں پیدا ہوئے ہیں. آپ لوگوں سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سبوں کو اس مدرسے کا تعاون کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور اس کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور انہی بچوں کے لیے بھی دعا فرمائیں، اور یہی بچے آپ کے لیے ہمارے لیے ذریعہ نجات بنیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس مدرسے کو خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.